آج آرمی میں ڈیفنس میں کانٹریکٹ بیسس لے رہا ہے, 3 سال کی کانٹریکٹ لے رہا ہے. یعنی کہ آج آرمی کو جو عزت نہیں دیا, جو آرمی کے جتنے فائدے تھے وہ ختم کر دے رہا ہے. تو ہماری اور آپ کی کیا وہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا, اس کے پاس کیپیسٹی نہیں. کوئمپو جو ہے میسور کی سب سے مشہور شخصیت ہے, بہت بڑے آتھر ہیں. ان کے وہ اپنے اس کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے کتاب سے نکال دے رہے ہیں. کوئمپو کی جیسے یہ جو ہے نکال دے رہے ہیں, سمجھے نا. اب جو ہے ٹیپو سلطان کی جو ہسٹری ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اب سوچو, جب ٹیپو سلطان کی ہسٹری ختم کر دینا ہے, ہمارے بچے جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اب بچوں کو ٹیپو سلطان کون ہے, کیا قربانی دی ہے, اب ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. کوئمپو کیا قربانی دیا ہے معلوم ہی نہیں ہوگا. اشرف اللہ خان کیا قربانی دی ہے معلوم ہی نہیں ہوگا. جنرل حمید جو ہے قربانی جو ہے اکیلا جا کے دشمنوں کے ٹینکر کو اڑائے, اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوگا. تو جو کافر آج منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے اس کو سچ سمجھیں گے, تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ میں اور آپ. السلام علیکم. آج میں جو ہے ہوں ممبر SDTU کا, اسٹیٹ ممبر ہوں اور اسٹیٹ کونسل کا, لیکن میں ایک عام انسان کے حساب سے میرے اندر دل میں جو باتیں ہیں, جو حالات حاضرہ پہ میں نے جو نظر ڈالی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, اس کے بارے میں KV نیوز والوں کے ذریعے آپ لوگوں تک میری دل کی بات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. میں اپنے عوام کی, میں میسور کا ہی نمائندہ ہوں, میں میسور کا ہی باشندہ ہوں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں صرف میسور کی حد تک نہیں ہے, سارے ہمارے ہندوستان تو بولنے کے لیے میرے دل نہیں چاہتا ہے, سارے بھارت میں جو ابھی جو دجال چھائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے چاروں طرف پریشانی ہی پریشانی ہے, چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو کچھ باتیں جو ہیں میں نے جو کلیکٹ کیا ہے وہ نوجوانوں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بزرگان دین کو میں بولنے کی ضرورت نہیں, وہ ہر حالت سے اس سے واقف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, اپنے جو ہم لوگوں نے جو چنے ہوئے جن پرتیندھی جو ہیں, جو نمائندے ہیں, ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے ان کو پورا چیز معلوم ہو, نہ معلوم ہو, اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میرے دل کی باتیں جو ہیں یہ جو ہو ان لوگوں تک میں سنانا چاہ رہا ہوں میں. اور موجودہ حالات آپ جانتے ہیں, حالات کتنے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کے ایجوکیشن سے لے کے اور مسلمان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, ہر چیز آپ حالات سے واقف ہیں. کچھ حالات سے واقف ہیں, کچھ حالات سے کچھ لوگ واقف نہیں ہیں. کچھ گھریں ہیں ہمارے, کچھ مسلمان طبقہ ہے وہ لوگ نہیں جانتے, کچھ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں وہ لوگ جانتے ہیں, اور وہ لوگ جانتے ہیں, لیکن کچھ خوفناک بھی ہیں. وہ خوفناک ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کر سک رہے ہیں, لیکن خوف اندر کے دل سے نکال کر اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسا کے اپنی روح کو مضبوط کر کے لوگوں کے سامنے بولنا ضروری ہے اور بیدار کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں آج کل ہمارے جو نوجوان بچے جو ہیں ان کی حرکتیں, ان کی یہ جو ہیں, آپ کتنے بہت کٹھن پرستیوں سے گزر رہے ہیں. اور آج نوجوان بچے, میں دوسروں کی بات نہیں کہتا ہوں, کیونکہ جو رسول کی امت میں پیدا ہو کر جو نوجوان بچوں کو جمعہ کی نماز سے لے کے, مدرسوں سے لے کے, انجمن سے لے کے, ان لوگوں کو ہر چیز کا تجربہ یا درس ملتا ہے, کیونکہ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں. 1,24,000 پیغمبر آیا, اولیاء آئے, کیوں؟ ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان لوگ ہمارے ہدایت کے لیے آئے تھے. اور 1,23,999 پیغمبر انبیاء کے سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو انہوں نے ہمیں ہر چیز کا ہدایت دیا, ہر چیز کی ہدایت دی ہے انہوں نے. اور قرآن ہمارے لیے آیا, قرآن کے ناطق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے, قرآن کو سمجھانے والے نبی اور نبی کے اولاد اہل بیت کے ذکر پروردگار قرآن میں کیا ہے, وہی قرآن کے حوالے دے کے میں آپ کو میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. ابھی دیکھیے, یہ جو جب سے گورنمنٹ آئی ہے
कोई भी सुकून से बैठा नहीं। कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना से पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद में जीडीपी का स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जीएसटी, सॉरी माफी चाहता हूँ, दिमाग से कभी कभी निकल जाती है, तो जीएसटी, ये एक साथ में हम लोगों के ऊपर जुल्म करते 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 यहाँ तक लाके हम पहुंचाए। और जीएसटी डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसी वक्त में हम लोग समझ जाना चाहिए था, सारे मुसलमान इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म में आके सब अपना एक काम करना चाहिए था। और जो गैर कौम है तो 97% सेक्युलर है, तो इसमें जो 3% जो है वो आरएसएस है। वो आरएसएस का एजेंडा जो है, उनका प्रोपेगेंडा जो है, सारी दुनिया के आवाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर नफरत बारे में नफरत फैलाते आ रहा है। वो नफरत जो क्यों फैला रहा है, अपना काम कर रहा है, वो 24 घंटे काम कर रहा है नफरत फैला के मुसलमान को खत्म करने के लिए और इस्लाम को जलीलो खार करने के लिए जो अपना काम वो कर रहा है। लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद, हम लोगों को सब हिदायतें मिलने के बावजूद हम इग्नोर क्यों हैं, हम नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, हम गफलत क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, किस लिए नमाज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, क्यों पढ़ रहे हैं वो नहीं जानते, मकसद क्या है परवरदिगार का ये नमाज और रोजा और इन चीजों को हिदायत देने का, तो उसके बारे में हम तहकीकात नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे उलमाए दीन, माशाल्लाह, मैं उलमाए दीन के बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उलमाए दीन है, उलमाए दीन जो होते हैं वो आईना है हमारे, वो आईना है, वो उनको देख के हम अपने आप को बदलना है। आज कुछ उलमाए दीन जो हैं कुछ जिक्र कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में, लेकिन कुछ लोग जो हैं सिर्फ जुम्मा की नमाज के हिसाब से बात करके बात को खत्म कर दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले यूपी में देवबंदी में जो है बहुत बड़ा समावेश हुआ मुसलमानों का, जो उसमें सारे उलमाए दीन, मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, उनके साथ में जितने बड़े बड़े उलमाए दीन थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो लोग सब वहां पे 5 से 6 हजार आदमी का बहुत बड़ा जलसा, समझो इज्तिमा हुआ, जलसा नहीं कहूंगा मैं इसको, इज्तिमा हुआ, क्योंकि 2 दिन वो चला है। हर आदमी, हर उलमाए दीन हम लोगों को बताए कि भाई देखो, गवर्नमेंट को अल्टीमेट भी दिए, भाई हम लोग 22 करोड़ आदमी हैं, 1-2 करोड़ नहीं है, सेकंड जो मेजॉरिटी है हमारी है, मुसलमानों की मेजॉरिटी है, हम सेकंड सिटीजन में भी नहीं आ सकते, हम माइनॉरिटी में भी नहीं जा सकते, हम 22 करोड़ में, जो हिंदुओं का मेजॉरिटी के बाद में हमारी मेजॉरिटी है। अब जो है हमारी मेजॉरिटी होने के बाद में भी हम लोग खौफनाक होके उन लोगों के सामने आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उनके बातों को डर रहे हैं, उनके बातों, वो जो लिंचिंग कर रहे हैं वो देख के डर रहे हैं, मस्जिदों का जो मसले उठा रहे हैं उसको देख के डर रहे हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज की, अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की तक उन लोगों ने ये उठा दिए थे, आवाज उठाए। आज ज्ञानवापी मस्जिद, ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है, जो बनारस में विश्वनाथ मंदिर के बाजू में बगल में ही ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहाँ पे जो एक कल्याणी कुछ है वहाँ पे, तो वो उसका नाम था वो ज्ञानवापी, वो मस्जिद का नाम ही ज्ञानवापी रखे। यहाँ पे गंगा और जमुना का, बनारस जो है गंगा जमुना का सभ्यता में सभ्यता के लिए फेमस है, मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे आज तक हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हो पाया। वहाँ पे आज नफरत भर के वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या है? हमारी कमजोरी कहाँ है? हम कहाँ पे आके खड़े हैं? आज ये समझना बहुत जरूरी है। आज मैं उलमाए दीन से खासकर मैं ये इल्तिजा करता हूँ, ये मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, क्योंकि उनसे इल्तिजा ही कर सकते हैं, उलमाए दीन है। तो उलमाए दीन से आज जुम्मा की नमाज में जो होती है, तो हम लोगों के नौजवान बच्चे जो है आज गुमराह हो रहे हैं, उन बच्चों को गुमराही से निकालना बहुत जरूरी है, उनको बेदार करना जरूरी है, आज के हालात से वाकिफ उनको कराना बहुत जरूरी है। आज मैसूर की ही बात कर रहा हूं मैं। मैसूर छोटा सा ये है, सिटी है, शहर है, उतना बड़ा सिटी नहीं है। इतने छोटे से सिटी में हमारे नौजवान बच्चे आज सोल्यूशन, गांजा, ड्रग्स इसमें मुब्तला है। और हम लोगों ने अपने रहबर जो हैं उन लोगों को भी इत्तला किया कि भाई हमारे जो नौजवान बच्चे इस तरह से जो हैं गुमराह हो रहे हैं, और उसके बाद में सिर्फ गुमराही नहीं, आपस में लड़ रहे हैं,
آپس میں تلواریں نکال رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو پر توجہ نہیں دے رہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ لوگ سوچئے, اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیں گے تو وہ کون دے گا؟ اور دوسری بات, ہمارے قوم کے جتنے بھی رہبر ہیں ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. جب جا کے ہمارا ایک معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے, ورنہ ہماری قوم جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نگہبان ہے, ہمیشہ نگہبان ہے, کبھی بھی ہم لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے. تو پروردگار جو ہے اس رسول کے نواسا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور, بس ظہور کا انتظار ہے ہم, کیونکہ دجال کا انتظار یہ کر رہے ہیں. دجال کا بھی ان لوگوں, کیونکہ دجال آلریڈی آ چکا ہے, ان کے سمٹمز پوری دنیا میں چھائے ہوئے. قرآن جب کہا تھا وہ علامت نظر آ رہے ہیں, حدیث جو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے وہ سب نظر آ رہی ہے. اس نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اس چیز کو پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ توجہ دینا بہت ضروری ہے. آج میں کوئی ایم ایل اے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, کوئی کارپوریٹر کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. آج جو ہے کارپوریٹرز یہ جتنے بھی ہیں ان کا فرض ہے, واجبات میں ہے. پہلے جو تھا, جتنے بھی الیکشن چلے, جتنے بھی انتخاب چلے, وہ ایک عام تھا. ایسی حکومت نہیں تھی, ایسے حالات نہیں تھے, ایسے چیزیں نہیں تھے, سمجھے نا. تو اس وقت میں ہم آپس میں جنتا دل میں بھی جا سکتے تھے, اس میں بھی جا کے لڑ سکتے تھے, ادھر بھی مسلمان میں ادھر بھی مسلمان, چلتا تھا, کوئی بات نہیں تھی. لیکن آج کا وقت مسلمان کے ووٹیں ٹوٹنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا ناسور ہے. آج 4-5 پارٹیاں آگے ہیں. آج این سی پی پارٹی بھی آج آ گئی ہے. کل کی بات کہہ رہا ہوں, عام پارٹی کے جو باشندے ہیں, جو نمائندے ہیں, کل ان کا پریس کانفرنس بھی ہوا. وہاں پہ آپ سب جانتے ہیں, میں نے بولنا نہیں چاہتا ہوں کہ کون سے اس میں ہوا, کہاں پہ ہوا, آپ سب جانتے ہیں. تو ان کے پیچھے آٹو کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیچھے تھے. کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اسلام میں, ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سمجھ, کوئی بھی نئی پارٹی آ رہی ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں, کوئی بھی یہ آ جا رہا ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. بھئی ہم بکرے نہیں ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. انسان کے ساتھ میں اس رسول کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. ہم سب کو آلریڈی ہدایت اللہ دے چکا ہے, قرآن کے ذریعے, اس رسول کے ذریعے, اولیاءوں کے ذریعے, اس اماموں کے ذریعے ہر چیز ہم کو ملا ہے. لیکن ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ ہماری یہ مصیبت ہے. اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے تو ایک پارٹی کو جتائیں گے. ہم سارے پارٹیاں مل جانا ضروری ہے. یہ کوئی بھی پارٹی اب سمجھو تنویر سیٹھ صاحب ہیں, ہمارے مجید صاحب ہیں, اور اب عام پارٹی کے جو بھی معتبر آئے ہیں باشندہ نمائندہ بن کے, وہ لوگ ہیں. این سی پی پارٹی ہے, جنتا دل ہے. اب ہمارے جو ووٹس ہیں یہ 5-6 پارٹیوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ 6 پارٹیوں میں ختم ہو گئے کہ تو اب سامنے والا جو آر ایس ایس ہے, میں بی جے پی نہیں کہتا, آر ایس ایس ہے, وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ جانتے ہیں میسور سے کیا کیا حالت سے ہم گزرے ہیں, آپ جانتے ہیں. پتہ نہیں کون سا ایسا مومن ہے یہاں پہ, اس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. کیونکہ اس رسول کا نواسے امام مہدی علیہ السلام وارثدار ہیں, ضرور ہے, ضرور ہونے والا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا. کوئی انکار کرے یا نہ میں انکار نہیں کروں گا, کیونکہ قرآن بتا رہا ہے, حدیث بتا رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے پتا کر گئے تھے. اور توریت, زبور, انجیل, چاروں کتابوں میں ذکر ہے. اب دجال کا استقبال کرنے کے لیے یہ لوگ ساری دنیا میں ڈی پاپولیشن کرنے کے لیے کورونا چالو ہوا. کورونا کا جو ایسا معاملہ ہوا اس میں بل گیٹ زینسٹ جو ہے, دجال کے ماننے والے کو بولتے ہیں زینسٹ, اس نے $135 کروڑ میڈیا کو خرچ کیا ہے. میڈیا والوں کو پیسہ دیا اس لیے کیونکہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا کرو. ڈر, وہ کس یہ وہ ایک چیز سب دیکھے, انسان بیٹھے بیٹھے مر گیا,
ایک ایک گھر میں 4-4-5-5 موت ہوئی. اب جب موت کا بھروسہ نہیں ہے تو اب ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے, اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم تو چلے جائیں گے لیکن بچوں کی زندگی کیا ہوگی؟ ان کا ایجوکیشن ختم ہو گیا ہے. ان کے آج دیکھ رہے ہیں آپ یونیورسٹی کو ختم کر دے رہے ہیں اور اسکولوں کالجوں کو ختم کر دے رہے ہیں. اور آج کرناٹک میں ابھی جو ذکر تھے, مولانا آزاد کی بھی ذکر تھی اور جتنے ہمارے اشرف اللہ خان یہ ہیں ان سب کی بھی ذکر تھی, فریڈم فائٹرز جتنی تھی. اب میں اور آپ ذمہ دار ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, میں آج یہ فی الوقت اتنی باتوں کر کے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, اب یوگی یو پی میں آ کر سیکنڈ ٹائم چیف منسٹر بن کر بیٹھا, دوسرے دن ہی اس نے اعلان کیا اور سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو نوٹس بھیج دیا, جو 50 سال والے ہیں وہ سب ریٹائرمنٹ لے لو. سمجھے نا؟ تو آج ہمارے بچوں کی اسکالرشپ ختم ہو جا رہے ہیں. گیس کا جو ایس ڈی وہ سبسڈی جو آتا تھا وہ ختم ہو گیا. اور گیس اور پیٹرول ڈیزل 70 روپے تھا اس وقت میں, 120 ڈالر تھا تو اس وقت میں 70 روپے پیٹرول تھا. گیس جو ہے, جو پکانے کا جو گیس ہے 450 روپے گیس تھا, اس میں بھی سبسڈی 150 روپے ہم لوگوں کو مل جاتی تھی. آج سبسڈی بھی نہیں ہے, 1100 روپے گیس ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میں آٹو والوں کو سی این جی کا جو اتنا اچھا مسئلہ تھا ان لوگوں کے لیے, بہت اچھا یہ تھا, تو 42 روپیز تھا وہ 42 روپیز کا جو چیز آج 85 روپے 85 روپیز کر دیا. اب ان لوگ کیسا جئیں گے, کہاں سے کریں گے, کیسا اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں 35,000 ہندوستان کے انڈسٹریلسٹ یہاں کام ٹھپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر ویتنام, آپ کا کوریا, ادھر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں. ادھر کے فیکٹریز یہ سبھی بند کر دیے. اس کے وجہ سے بے روزگاری بڑھتے چلے گی, مہنگائی بڑھتے چلے جا رہی ہے. اب بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کھائے گا کیا؟ ایک دوسری بات, ہماری جو دوسرے سوچے یا نہ سوچے لیکن ہم تو سوچے ہمارے وطن کے بارے میں. آج ماشاءاللہ وہ جو سماویش میں بہت اچھی بات بولے, مدنی صاحب بھی بولے اور جتنے بھی علماء ہیں بہت اچھی بات بولے کہ بھئی ہم 22 کروڑ آدمی ہیں, ہم ڈرنے والوں سے نہیں ہیں. آپ لنچنگ کرو, ہمارے اوپر ظلم کرو, کچھ بھی کرو, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے مسلمانوں کو کچھ بھی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارے کو وطن بچانا ہے. ہندو ہمارا بھائی ہے, سکھ ہمارا بھائی ہے, عیسائی ہمارا بھائی ہے, سمجھے نا, کرسچن ہمارا بھائی ہے. ان کے اوپر ظلم جو ہو رہا ہے وہ ظلم ختم کرنا ہے. ہم سب ایک پلیٹ فارم میں آنا ہے, ایک اس میں آ کے ایک آواز اٹھانا ہے. ابھی جو سری رنگ پٹن کی مسجد کا 4 تاریخ کو یہ مسئلہ ہے, اب یہ کیسا نکالیں گے آپ؟ اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے. لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں سارے پارٹیاں مل کے بات کریں. سونیا گاندھی کو بھی بلائے, اپنے ایس ڈی پی آئی کے نیشنل پارٹی والوں کو بھی بلائے, جے ڈی ایس کے پارٹی والوں کو بھی بلائے, سب مل کے بات کر کے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. اب یہ آنے والے الیکشن میں ہمارے ووٹ برباد نہ ہو, اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے میرے دل میں جو بات تھی اور میرا دل جل رہا تھا, میرے مسلمانوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے, میرے مسلمانوں کو جو لنچنگ ہو رہی ہے, میرے مسلمانوں کے بچوں کی پڑھی برباد ہو رہی ہے, اور میرے مسلمانوں کی بیٹیوں کی حجاب کا حوالہ لے کے ان کے ایجوکیشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے سب میں سوچ کے میں اپنا ایک میسج کے وی نیوز کے ذریعے, ہمارے مدثر بھائی کے ذریعے, یہ نیوز کے ذریعے میں اپنی بات میں رکھا ہوں. اگر آپ کو پسند آ گیا تو میرے لیے دعا کیجئے. اگر میں سے کوئی خطا ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں. دوبارہ اور اچھی اس کے باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. شکریہ آپ سب.